یہ دولت بھی لے لو، یہ شہرت بھی لے لو، بھلے چھین لو مجھ سے میری جوانی، مگر مجھ کو لوٹا دو بچپن کا ساون، وہ کاغذ کی کشتی، وہ بارش کا پانی، وہ کاغذ کی کشتی، وہ بارش کا پانی۔ لو جی، گلوکاریاں بھی ہو گئیاں۔ آپ یقیناً سمجھ گئے ہوں گے، اگر تسی کوئی وہ کی کہندے نے ذہین ہو نا، بڑے انٹیلیجنٹ ہو تو بڑے ذہین ہو، تو تسی سمجھ جاؤ گے کہ بھئی میں اج میرا موضوع کی ہے۔ دیکھیا نا، تسی سمجھ گئے۔ آج کا موضوع ہے میرا بارش۔ تو آپ کہیں گے کہ بھی نہیں، آپ زمانے بارش تے اج بھی ہوندی، اے کیڑا مک گئی۔ میں صرف اس زمانے میں کی یادیں شیئر کروں گی آپ سے۔ بارش تو اس وقت بھی ہوتی تھی اور بارش آج بھی ہوتی ہے، لیکن وہ جو کیا اس کو کہتے ہیں، بچپن کا جو دور ہوتا ہے نا، اس کی یادیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ ہمارے زمانے میں جب بارش ہوتی تھی تو ہم کیا کرتے تھے۔ تو بارش ہوتی تھی نا، اتنی سخت گرمی ہوتی تھی تو بارش ہو جاتی تھی، پھر ہم بچے بہت خوش ہوتے تھے کہ بھئی شکر ہے بارش ہوئی ہے۔ صحن ہوتے تھے، جن کے صحن ہوتے تھے وہ صحن میں جا کے نہاتے تھے، وہ خوب شور بھی ساتھ میں بچے کرتے تھے۔ اتنا ہم لوگ شور کرتے تھے، فضول کا شور، خام خواہ وہ ہم شور کرتے تھے اور بڑا خوش ہوتے تھے۔ پھر اس کے بعد ہمارا علاقہ تھا تھوڑا مضافاتی علاقہ تھا، تو وہ سارے جہاں دا پانی ساڑی گلیاں وچ آ جاندا سی خام خائی، اور رڑ رڑ کے پتہ نہیں کتھوں آندا سی۔ تو وہ پانی اتنا آ جاتا تھا گلی میں، جب زیادہ بارش ہوتی تھی نا تو پانی بہت آ جاتا تھا ہماری گلی میں۔ تو پھر ہم لوگ کیا کرتے تھے کہ کاغذ کی کشتی بناتے تھے۔ وہ کاغذ کی کشتیاں بنا کے اور چھتی چھتی جلدی کسی کاپی چو پیج پھاڑو کتوں کرو، بس کشتی بنانی ہوتی تھی کہ ہم نے، اور پھر سب جو ہے نا اپنی اپنی کشتی ہم مل کے چھوڑتے تھے کہ چلو بھی پانی چھڈو، اور پھر وہ کشتی پانی کے ساتھ آگے آگے جاتی تھی اور ہم بھاگ بھاگ کے، اور میری کشتی آگے چلی گئی، جس کی بھی جاتی تھی وہ بڑا خوش ہوتا تھا کہ میری کشتی آگے چلی گئی ہے، اور پھر ہم گلی کے نکڑ تک وہ کشتی کو نا دیکھتے تھے، پانی کے ساتھ بہہ جاتی تھی۔ پھر ہم دوسری کشتی بنا لیتے تھے اگر ہمیں اور کھیلنا ہوتا تھا۔ لیکن یہ جو ابھی میں نے آپ کو یہ سانگ جو کیا کہ کاغذ کی کشتی وہ بارش کا پانی، تو واقعی یہ سنیں تو اپنے بچپن کی یادیں جو ہے نا وہ تازہ ہو جاتی ہیں ذہن میں، کیونکہ واقعی ہم لوگ بھی ایسے ہی کرتے تھے، کاغذ کی کشتیاں بناتے تھے۔ اور کاغذ کی کشتی ہمیں بنانی نہیں آتی تھی، تو میرے ابو نے ہمیں سکھایا تھا، لاؤ بھائی میں تمہیں سکھانا۔ پھر میرے ابو نے بنا کے ہمیں سکھایا، تو پھر ہم نے وہ بنانی شروع کر دی۔ اور ایک سادی کشتی بنتی تھی، اور ایک نیچے میرے ابو نے سکھائی تھی، نیچے اس کے ایک چھرا سا نکلا ہوتا تھا وہ پانی کو کاٹنے کے لیے، وہ اسٹائل بھی ہوتا تھا۔ تو پھر ابو کہتے تھے یہ والی بنایا کرو کہ وہ پانی میں پھر اپنی جگہ بناتی۔ اس کا بنانے کا بھی ایک انداز تھا کہ اوپر کشتی اور نیچے ایک اس کا نکلا ہوتا تھا کہ پانی کو کاٹتے ہوئے جیسے چلتی ہے نا کوئی چیز، اس طرح۔ تو وہ پھر ہم بناتے تھے کشتیاں، اور وہ کشتی بہ کے وہ جاتی تھی اور ہم دیکھتے تھے، گلی کے نکڑ تک تو ہم دیکھتے تھے۔ اس کے بعد پھر وہ غائب ہو جاتی تھی۔ پانی بہت ہوتا تھا ہماری گلیوں میں، جب آتا تھا نا تو پانی بہت ہوتا تھا۔ پھر جب زیادہ تیز بارش ہوتی تھی نا تو ہمارے ابو کہتے تھے وہ جاؤ پانڈا چک کے لے کے آؤ اندروں، پانڈا لے آؤ تھے۔ وہ ہم کوئی دیگچا یا ہم کوئی بھی ایسا کھلے منہ کا برتن رکھ دیتے تھے۔ وہ جب بارش تیز ہوتی تھی نا، ہلکی بارش میں نہیں تیز بارش میں، تو پھر وہ اس میں پانی بھر جاتا تھا۔ جب وہ بھر جاتا تھا وہ نانا کیسی پاگل ہو جانے سے بارش وچ۔ تو وہ ایک گرمی بہت ہوتی تھی، ایک دانے نکلتے تھے، انہوں کہنے سن پیت نکلی، چھوٹے 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 بہت دانے نکلتے تھے، پورے یہ جو ہاتھ ہے نا یہ بھر جاتے تھے ایسے نا ان دانوں سے، زیادہ تر بچوں کے، کیونکہ گرمی تو اے سی ہوتے نہیں تھے، گرمی شدید پڑتی تھی، تو وہ بھائی پھر وہ بچے سارے بچے بڑے سب وہ ابل جاتے تھے پیت نال۔ تو وہ پھر جب بارش ہوتی تھی تو پھر میرے ابو کہتے تھے ملو چنگی طرح بارش کا پانی ملو تاکہ تاری پیت ختم ہوئے۔ پھر ہم لوگ زور سے ملتے تھے، اور یقین مانے آپ شاید کہیں گے کہ یہ غلط بھی آنی ہے، وہ
ٹھیک بھی ہو جاتی تھی، بارش کا پانی ڈالتے تھے اور کہتے 2-4 دن بعد وہ دانے، یا تو پھر گرمی کا اثر ختم ہو جاتا تھا، لیکن وہ دانے بھی جو تھے نا بارش کے پانی سے نہاتے تھے اور وہ دانے ختم ہو جاتے تھے۔ تو اس میں پھر نا ہمارے ابو جو ہے نا وہ جو برتن رکھا ہوتا تھا نا وہ جو بھر جاتا تھا تو پھر اس کو کہتے تھے چلو بھائی ہن گلاس لے کے آؤ، سارے جو پانی پیو، سارے ایک ایک گلاس پانی پیو تسی سارے۔ تو پھر ہم وہ پانی پیتے تھے بارش کا، جو بالکل فریش اوپر سے آتا تھا اور برتن میں جمع ہوتا تھا نا۔ تو کوئی ایسا کہ ابالنا ہے پانی یا یہ کرنا، ساڈے ابو کہتا کہ اے صحت ہوندی ہے، اے بڑی رحمت ہے اللہ دی، تسی یہ پانی پیو۔ اور ہم تو بئی وہ تھے کہ ربوٹ بھی کی ہوئے گا بئی، اج کل ایک ربوٹ نو کہندے نا ٹیں 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 وہ کر کے چلدا ہے، اسی تے اس ربوٹ نالوں بھی زیادہ اچھے بچے ہونے سا، جو کہہ دیتا او جی ٹھیک ہے مان لینے سا۔ تو وہ ہمارے ابو کہتے تھے چلو پیو ایک ایک گلاس، وہ اس میں ڈالتے تھے، اس پہ دیگچے میں ہم گلاس ڈبوتے تھے، ایک ایک گلاس سب پی لیتے تھے کہ بارش کا پانی ہے جی پیو، صحت ہوگی، بڑی بیماریوں سے شفا ہے، ہمارے ابو کہتے ہیں۔ اور ہم نے بہت پیا بچپن میں۔ آج کل لوگ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پانی پی لیں، وہ کوئی بارش کا وہ کہہ گیا جو وہ ابالا نہیں ہے جی، اتنے جراثیم ہے اس میں اور پتہ نہیں کیا کیا ہے، لیکن ہم لوگ پیتے تھے وہ بارش کا پانی، ہمارے ابو ہمیں پلاتے تھے اور پھر ہم پیتے تھے۔ اور ہمارے گھر میں ایک صحن تھا، اس میں وہ بارش کا پانی جو نکلنے کی جگہ ہوتی ہے نا ان کی اس کو کیا کہتے ہیں، پرنالا، ہاں پرنالا، پنجابی میں تو پرنالا کہتے ہیں۔ تو وہ پھر نا اس میں ہم کپڑا ڈال دیتے تھے، اوپر نالے سے پانی باہر جاتا نہیں تو سین میں بھی کافی پانی جمع ہو جاتا تھا، وہ پھر ہم پھر اس میں خوب نہاتے تھے، خوب کرتے تھے، لیکن زیادہ جذباتی ہو جاتے تھے ہم، زیادہ جوش آ جاتا تھا تو باہر گلی میں نکل جاتے تھے اور وہاں بہت پانی ہوتا تھا تو پھر اس میں نہاتے تھے۔ اور پھر اگر جیسے تھوڑی کم بارش ہوتی ہے نا، بہت زیادہ پانی والی نہیں، جو کم بارش ہوتی ہے کہ زمین تو گیلی ہوتی ہے، تھوڑا تھوڑا پانی ہوتا ہے، تو اس میں پھر ہم ایسے کوئی بھی کریم کی خالی شیشی، کوئی بھی ڈبی، کوئی برتن، کوئی مگا، جو ہاتھ چاہ جانا سی نا لے کے ہم لوگ ہمارے گھر کے باہر سامنے ایک میدان ہوتا تھا، اس میں ہم سارے بچے نکل جاتے تھے۔ اس میں پتہ نہیں بارش کے بعد نا، میں نے اس کے بعد کبھی وہ دیکھا نہیں وہ کیا چیز ہے، شاید آج بھی ہوتی ہو مجھے نہیں پتا، لیکن ہمارے بچپن میں یہ ہوتا تھا کہ وہ ایک ریڈ کلر کی، اتنی چھوٹی سی ریڈ کلر کی نا، جیسے انار کا دانہ ہوتا ہے نا، اس سے تھوڑی سی بڑی، تو وہ ایک پتہ نہیں کیا کیڑا سا نکلتا تھا اس کو، تو وہ پھر ایسے لگتا تھا جیسے مخمل ہے، مخمل اس کے اوپر اتنا نرم سا وہ کیڑا سا ہوتا تھا، لیکن وہ بارش کے دنوں میں ہی نکلتا تھا، جیسے ہی بارش ہوتی تھی وہ اتنے لال 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 زمین پہ وہ کیڑے نکل آتے تھے اور ہمیں اس وقت ڈر بھی نہیں لگتا تھا۔ پھر ہم سب بچوں کا گیم ہی ہوتا تھا جب کم بارش ہوتی تھی کہ چلو جی جمع کرو، ایسے پکڑ پکڑ کے نا اپنے اپنے ڈبیوں میں ڈالتے تھے وہ کیڑوں کو، اور خوف بھی نہیں آتا تھا۔ پھر ہم آخر میں جا کے جب سب بچے ہو جاتے تھے نا، پھر اپنی گنتی کرتے تھے اس کی کہ چلو بھی دیکھو، اس کو ہم کہتے تھے بیل بوٹی، بیل بوٹی یا بیل بوٹی، ایسے کر کے ہم نے اس کا کوئی نام رکھا ہوا تھا، بیل بوٹی، چلو بھی دیکھو کہ جی ہم بیل بوٹیاں زیادہ ہوئیاں نے۔ پھر ہم وہ اپنی اپنی وہ کیڑے بھاگ رہے ہوتے تھے، تھوڑا ہلکے ہلکے سلو سلو چلتے تھے، اور پھر ہم ان کو گنتے تھے، اور پھر جس کے زیادہ ہوتے تھے وہ ونر ہوتا تھا کہ بھئی اس نے تو آج اتنی جمع کر لی ہیں۔ تو یہ ہمارا بارش کا کھیل ہوتا تھا، بس وہ کھیلا اور بیل بوٹیاں اتھی سٹیا اور چلو جی گھر آ گئے۔ پہلے اتنی محنت سے ہم اس کو جمع کرتے تھے، اس کو اکٹھا کرتے تھے ڈبیوں میں، اور اس کے بعد گنتی ہوتی تھی، ونر جو قرار پا جاتے تھے لوگ وہ پھر اعزاز کے ساتھ گھر واپس آ جاتے تھے کہ بھئی بڑے ایسی فخریہ پیشکش، فخریہ انداز سے واپس گھر واپسی ہوتی تھی کہ اسی انیاں بیل بوٹیاں جمع کی تھیں۔ اور ریڈ کلر کے مخمل جیسے کیڑے ہوتے تھے، لیکن اس کے اب آج کل بھی بارش ہوتی ہے کبھی، میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں اس کے بعد، جو ہمارے بچپن میں تھی نا وہ چیزیں، وہ کیڑا میں نے نہیں دیکھا، وہ پتہ نہیں نایاب زمانوں کے ساتھ وہ ختم ہو گئے کیڑے، یا پھر وہ ہوتے ہوں گے، ہمیں اب آج کل اتنے گھر ور بن گئے ہیں ہر جگہ، ان آبادیاں ہو گئی ہیں تو ہمیں نظر نہیں آتے ہیں، لیکن بہرحال میں نے اس کے بعد کبھی نہیں دیکھا کہ بارش تو ہوتی ہے، تو اس وقت تو لوگ بارش ہوتی تھی، ہمارے ابو کہتے ہوتے تھے اور رحمت ہے اللہ دی، اے اللہ دی رحمت ہے، تو ناوو پانی پیو اس طرح۔ وہ پھر ہمارے ابو کہتے تھے پھر اللہ دی رحمتاں نے جو بیٹی کے لیے بھی رحمت کا لفظ استعمال ہوا ہے۔
مہمان کے لیے رحمت کا لفظ استعمال ہوا ہے اور بارش کے لیے رحمت کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ باقی سب نعمتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو دیتا ہے وہ نعمت ہے، لیکن بارش بھی رحمت ہے اور بیٹی بھی رحمت ہے، اور مہمان جو گھر میں آتے ہیں وہ بھی رحمت ہوتے ہیں۔ تو ہمارے ابو امی یہ باتیں بتاتے تھے، وہ کہتے تھے اللہ دی رحمت ہے بھائی، یہ تو خوش ہویا کرو، یہ تو ہونا کریا کرو۔ بڑے خوش ہوتے تھے جب بارش ہوتی تھی، لوگ اتنے خوش ہوتے تھے۔ اور پر وہ اس وقت ایسے بھی نہیں ہوتے تھے نا کہ جیسے اب آج کل گلیاں خراب ہیں، جگہ جگہ وہ گند پڑا ہے، بلاکیج ہو جاتی ہے، تو پھر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ بارش کا نام سنتے ہی لوگ کہتے ہیں او اللہ کو اس ویلے معافیاں منگن لگ پیندے، بدل چڑھتا ہے تو لوگ کہتے ہیں اللہ معاف کر دے، بارش نہ برساویں کہ اتنے نیچے جڑا انسانوں کا رہنا مشکل ہو جانا ہے۔ تو یہ سسٹم کی وجہ سے ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ تو اپنی رحمت برساتے ہیں انسانوں کے لیے۔ انسانوں کے اپنے یہ پیدا کردہ جو یہ چیزیں ہیں نا، اس سے انہوں نے اپنے سسٹم کو خراب کیا ہوا ہے۔ اب صفائی کا خیال نہیں رکھتے ہیں، جگہ جگہ کچروں کے ڈھیر لگے ہیں اور گندگی پھیلی ہوئی ہے۔ تو وہ ویسے بھی وہ گندگی ہمارے لیے سب کے لیے نقصان دہ ہے، لیکن خاص کر جب بارشوں میں پھر وہ نالے بند، وہ ہر جگہ چوک ہو جاتے ہیں ہر چیز، تو پھر وہ پانی جو ہے گھروں میں ہے اور بدبودار تعفن دار گٹر ابل جاتے ہیں۔ تو یہ تو ہمارے اپنے جو ہے نا پیدا کردہ یہ چیزیں ہیں، اس میں وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ نے کوئی ہمارے لیے، اللہ تو رحمت اتارتا ہے۔ زحمت جو بنانے کا سامان ہے نا وہ ہم خود کرتے ہیں۔ تو یہ بارش جو ہوتی ہے یہ رحمت ہوتی ہے، تو اس میں تو آپ نہائیں۔ مجھے تو ابھی بھی جب کوئی موقع ملتا ہے نا کہ تیز بارش ہو، کیونکہ اب گھر ایسے بن گئے ہیں، وہ بند بند کار، نہ کوئی ویڑا نہ کوئی کچھ، تو بارش نہ ہوگے تو اسی کتنے، یا تو آپ چھت پہ جائیں پھر نہانے کے لیے، اور یا پھر آپ جو ہے نا وہ یہ گلی میں نکلیں۔ اب گلی میں تو نہیں نکل سکتے، لیکن کبھی تیز بارش ہو نا تو ہمارے گھر کے ایسے گیٹ کے پاس تھوڑی سی جگہ ہے، تو میں تو جا کے جی وہاں کھڑی ہو جاتی ہوں۔ بارش تیز ہو تو بھائی نہاو اچھی طرح، بارش کے پانی سے نہانے کا مزہ ہے تو اتنا مزہ آتا ہے۔ کبھی میں اپنی بہن کے یہاں جاؤں نا تو ان کا بہت کھلی چھت ہے، اور کبھی بارش کے سیزن میں چلے جاؤ اور بارش ہو جائے تو پھر اتنا مزہ آتا ہے وہ کھلی چھت پہ جا کے نہانے کا۔ اتنا پیارا منظر ہوتا ہے، آپ وہ منظر دیکھیں، آسمان دیکھیں، وہ ہر چیز دھل کے ایسے صاف ستھری ہو جاتی ہے، نکھر جاتی ہے، تو بہت مزہ آتا ہے۔ تو بارش کے پانی میں نہانا ضرور چاہیے بارش کے سیزن میں۔ او بھائی اسی تے اپنے بزرگاں کولوں یہی سیکھیا ہے، تو تسی بھی سیکھ لو جے کچھ سیکھنا ہے تو وہ بات یہ ہوتی ہے کہ ہمارے بزرگ ہمیں بتاتے تھے اور ہم وہ باتوں پہ عمل کرتے تھے۔ تو بڑی مطلب بارش کے پانی میں خیر بچے نہاتے ہیں، آج کل بھی جو لوگ شوقین ہیں وہ ضرور چھتوں پہ جاتے ہیں، نہاتے ہیں، اور بڑا مزہ آتا ہے۔ وہ خاص کر جو بچے پھر شور کرتے ہیں نا بارش کے، تو وہ بڑا اچھا لگتا ہے۔ بارش ہوتی ہے اور ایک جوش ہوتا ہے کہ اتنے دن کی گرمی کے بعد جو بارش ہوئی ہے، تو پھر بڑا اچھا لگتا ہے کہ وہ دیکھنے میں بھی، اور وہ بڑا، اور پھر اس کے بعد جی دعا تو ہم مانگتے تھے، ہمارے ابو ہمیں سکھاتے تھے، اللہ میاں بارش وسا حلوہ پوڑی کھائیے، لیکن حلوہ پوڑی کبھی نہیں کھاتے تھے، وہ پکوڑے بنتے تھے۔ پھر او جی بارش ہو گئی، جلدی ہوں بارش میں نہا لیا اور پکوڑے جڑا ہے نا بناؤ، پھر وہ پکوڑے بنتے تھے۔ وہ ساتھ ساتھ بارش کا نہا کے، اور پھر وہ ہماری امی بناتی تھیں، وہ آلو کاٹ کے اور دھنیا اور ہری مرچیں، وہ خوب بیسن گھولا جاتا تھا، اور پھر وہ پکوڑے گرم گرم، اور ساتھ میں چائے، اور بارش سے آپ نہا کے بیٹھے ہو، تھک گئے، اور پھر آپ پکوڑے کھاتے ہیں اور چائے پیتے ہیں، اتنا مزہ آتا تھا نا ان پکوڑوں کا کہ بہت زبردست۔ وہ پھر وہ ایک سمجھے قسم کی پکنک وہ ہوتی تھی، وہ تفریح ہوتی تھی، لوگ باہر نہیں جاتے تھے، لوگ گھر میں ہی بیٹھ کے نا وہ اتنا اچھا انجوائے کر لیتے تھے کہ وہ مزہ آ جاتا تھا۔ بارش ہوئی، پکوڑے کھادے، نہاو، پانی پیو، تازہ دم فریش ہو جاتے تھے لوگ۔ تو وہ خوشیاں جو ہے نا ضروری یہ نہیں ہوتی ہیں کہ آپ کہیں سے جا کر پیسے خرچ کر کے خریدیں، آپ گھر میں بھی رہ کے اب خوشیاں مطلب خوش رہ سکتے ہیں۔ آپ بارش میں نہا لیں، جیسے بارش ہوتی ہے خوش ہوں، اور پانی آپ اس کا پی لیں، پکوڑے بنا کے کھا لیں، انجوائے کریں، تو کتنا مزہ آتا ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ باہر نکل کے جائیں، کہیں سفر کریں، کہیں ساحل سمندر پہ جائیں تو پھر آپ خوش ہوں گے۔ آپ گھر میں بھی خوش ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے تھوڑی سی جد و جہد کرنی پڑے گی آپ کو کہ آپ جو ہے نا پکوڑے شکوڑے بنا لو، چاہ بنا لو، تو نکل کے بارش چ نہا لو، تو بڑا مزہ آئے گا جی تانوں۔
تو ہم لوگ پھر ایسے بس یہ ہماری سمجھے تفریح ہوتی تھی، اور وہ پھر بڑی ایک مزہ آتا تھا بارش کے پانی میں۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا تھا ہمارے زمانے میں، پانی بہت آتا تھا، ہمارا علاقہ تھا مضافاتی علاقہ، وہ اتنا پانی آتا تھا، وہ حیران ہو کے ایسا کر کے دیکھنے سے اتنا پانی کتوں آ گیا بھائی، پتہ نہیں کہاں سے وہ آتا تھا ہماری گلی میں۔ لیکن وہ پھر بس اتر جاتا تھا پانی نا، جیسے وہ رکتا نہیں تھا، گزر گیا پھر گلیاں صاف ہو جاتی تھیں۔ اس طرح نہیں جیسے آج کل پانی کھڑا ہو جاتا ہے نا، اور جو تعفن پھیلتا ہے، اور جو بارش کے نام سے ہی لوگ جو ہے نا وہ ڈرنے لگ جاتے ہیں کہ خدا را اللہ میاں بارش نہ برسانا، ایسا نہیں تھا۔ لوگ بڑا خوش ہوتے تھے، اور بارش بہت ضروری بھی ہے، لازمی سی بات ہے، بارش ہوگی تو ہماری فصلیں بھی ہوں گی، اور جو ہم اناج کھاتے ہیں وہ بھی اسی سے ہوتا ہے۔ ہم زندہ رہنے، پانی تو زندہ رہنے کے لیے بہت ضروری ہے، تو یہ چیزیں بھی ضروری ہیں، بس ان سسٹمز کو جو ہم نے خراب کیے ہوئے ہیں ان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ بارش کے حوالے سے میری یادیں تھیں۔ اور پھر ہم جو یہ سارے سارے مطلب محلے کے بچے جتنے بھی ہوتے تھے نا، سب نہاتے تھے مل جل کے، کوئی اپنی چھت پہ چڑھا ہوا ایک دوسرے کو آوازیں دے رہے ہیں، ایک دوسرے کو کر رہے ہیں، تو بڑا مزہ آتا ہے۔ تو ابھی بھی کبھی جیسے گرمیوں میں جو بارش ہوتی ہے نا، وہ خاص کر اس میں بچے بہت نہاتے ہیں، اور میں نے ابھی پچھلے دنوں دیکھا ہے کہ اتنے اتنے بچے جمپ کر رہے ہیں پانی میں، اور وہ جہاں پانی اکٹھا ہوا ہے نہا رہے ہیں۔ تو پھر اپنا زمانہ جو ہے نا بچپن کا ہمیں بھی یاد آ جاتا ہے پھر۔ لیکن وہ اب ہم نہاتے ہیں لیکن ویسے نہیں، لیکن جو بچپن ہوتا ہے نا اس کی یادیں کچھ اور ہوتی ہیں، کہ بڑے ہو جاتے ہیں نا تو پھر وہ اپنی اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے آپ کو، کہ بھئی اسی بڑے ہو گئے ہیں، اسی بزرگ بن گئے ہیں، اسی وہ ایسی ہوں بچیاں جیسی حرکتاں نہیں کر سکتے، تو وہ بڑا لگتا ہے مشکل، کیونکہ جو آپ نے بچپن گزارا ہوتا ہے، جو یادیں ہوتی ہیں، تو دل چاہتا ہے کہ ہر انسان کے اندر میرا خیال ایک بچہ ضرور بیٹھا ہوتا ہے، اس کا دل چاہتا ہے کہ میں بھی ویسے ہی نہاؤں، اپنے بچپن کے دن یاد آتے ہیں، تو دل چاہتا ہے ہم بھی ویسے چھلانگے لگائیں، ہم بھی ویسے چیخیں زور زور سے، ہاں ایسا ایسا کر کے چیخیں بارش میں، اور پھر نہائیں، وہ بڑا مزہ آتا ہے۔ لیکن اب وہ سارے بچپن کی یادیں تو دل میں ہیں، لیکن ہم بچے نہیں بن سکتے۔ وہ کہیں گے پاگل ہے بھائی، ایک کی کر رہی ہے یا ایک کی کر رہے ہیں، اگر ہم ویسی وہ کریں گے۔ لیکن کبھی جیسے فیملی میں کوئی ایسے سارے اکٹھے ہوئے ہو نا، تو آج سے میرا خیال 6-7 سال پہلے کی بات ہے، ہم اتفاق سے ساری میری بہن امریکہ والی بھی آئی تھیں، اور ہم سب ایک جگہ جمع تھے، اور وہاں پہ اس دن بارش ہو گئی، اتنا مزہ آیا، ہم لوگ اتنا نہائے، او ہو میں نہا نہا کے ہم لوگ تھک گئے، بری حالت ہو گئی، لیکن بڑے عرصے کے بعد پھر وہ ہم نے فیملی میں جیسے وہ سارے اکٹھے ہوئے تھے، خوب نہائے اور خوب انجوائے کیا۔ تو اس لیے یہ چیزیں جو ہے نا بڑی نایاب ہیں، آج کل کے زمانے میں تو بہت ہی نایاب ہیں۔ اب لوگ نہاتے ہی نہیں ہیں، بچے کہیں نہا لے تو کر لیں، ورنہ لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں، وہ نیٹ چل رہے ہیں، بیٹھے دیکھ رہے ہیں فلانے علاقے میں اتنا پانی آ گیا، فلانے علاقے میں ڈوب گیا، فلانا علاقہ یہ ہو گیا، اور وہ بیٹھ کے ایک دوسرے کو خبریں شیئر کر رہے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں وغیرہ۔ انی زحمت نہیں کر رہے بھائی، نکل کے بنیان پاؤ، جا کے تھوڑا جا نہا لو تسی بارش وچ، تسی تھوڑے انجوائے کر لو۔ لیکن نہیں، آج کل لوگ بس کمروں میں بیٹھے ہیں، سین ویسے ہی ختم ہو گئے ہیں، بس بارش ہے اتنی ہو گئی ہے، وہ آپ بس ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں، سٹیٹس لگا رہے ہیں لوگ، اور پڑھ کے دوجیاں نو فارورڈ کری جاؤ، لیکن نکل کے تسی نہانا نہیں ہے، انی پیڑی عادت لوگوں دی ہو گئی ہے۔ تو یہ مجھے بہت برا لگتا ہے کہ بھائی بارش ہے تو آپ نکل کے نہائیں بھائی، باہر جا کے اس سے لطف اندوز ہو، لیکن کافی لوگ نہاتے بھی ہیں۔ ابھی ان دنوں جو بارشیں ہوئی تھی، اتنی ویڈیوز آئیں، اتنا مزہ آیا ویڈیوز دیکھ کے، خوب بچے بھی نہا رہے ہیں، کئی جگہ بڑے بھی نہا رہے ہیں۔ تو جب بارش شروع ہوتی ہے نا، اس وقت تو لوگ بہت انجوائے کرتے ہیں، لیکن وہ بارش کی جو تباہ کاریاں جو آتی ہیں نا، وہ جو پورے علاقے ڈوب گئے، اور اس دفعہ تو بہت زیادہ کراچی میں خاص طور پہ، اور وہ جو سندھ کا حال ہوا، تو وہ پھر بڑا تکلیف دہ مناظر بھی تھے کہ یہ کیا ہو گیا۔ پہلے تو ایسے نہیں ہوتا تھا، بہت زیادہ کبھی بارشیں ہو گئی، سیلاب آ جاتے تھے پہلے بھی، لیکن اس طرح شہر کے شہر نہیں ڈوبتے تھے کہ لوگوں کے گھروں میں پانی آ گیا۔ ہم نے تو کبھی آج تک زندگی میں دیکھا نہیں کہ ہمارے صحن میں بھی پانی کھڑا ہوا ہو، کہ گھر کا بڑا سا صحن تھا، اور سادے جیسے گھر ہوتے تھے، کہ کبھی گھر کے اندر بھی پانی آیا ہو۔
پانی آتا تھا وہ بہہ کے اور چلا جاتا تھا، بارش کتنی بھی ہوتی تھی، لیکن وہ سادے زمانے تھے اور لوگ اتنا گند کچرا نہیں کرتے تھے۔ آج یہ جو یہ پلاسٹک کے بیگز آ گئے ہیں، یہ بڑے تباہ کن ہیں۔ انہوں نے سارے، کیونکہ اس کو سمیٹنے کا، اس کو اٹھانے کا کوئی صحیح انتظام نہیں ہے، اور جگہ جگہ پھنس جاتے ہیں، نالیاں بند، ہر چیز بند۔ تو اب تو بارش جو ہے نا وہ زحمت بن گئی، اس رحمت کو نا انسانوں نے زحمت بنا دی ہے۔ تو اب امید تو ہر سال یہ کی جاتی ہے کہ جی یہ بہتر ہوگا، لیکن ہوتا نہیں ہے بہتر۔ وہ اسی ڈگرتے چلتے جا رہے ہیں لوگ، اب اگلے سال آئے گی دیکھی جائے گی، پھر ڈوب جائیں گے، یہ کہڑی گل ہے پریشان ہون دی۔ 2-4 دن نکلتے ہیں لوگ اور روڈ پہ جا کے بیان شیان دیتے ہیں، اور اس کے بعد ختم بات جی، اگلے سال آئے گی پھر دیکھی جائے گی۔ تو یہ ہے جی بارش کی کہانیاں۔ لیکن اصل میں جو ہے وہ آپ بارش سے نہائیں، لطف اندوز ہوں۔ آپ دیکھیے کبھی بھی آپ کے ہو نا جیسے یہ بارش کا سیزن، تو ضرور نہا کے دیکھیں، اور نال نال پکوڑیاں کا انتظام بھی کر لئیو، تو یا سموسے آ جائیں بازار سے۔ لیکن زیادہ ہمارے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ گھر میں ہی چیزیں بنتی تھی، سموسے جو بہت کم آتے تھے، وہ کافی عرصے بعد جا کے سموسے آنے لگ گئے۔ ہمارے علاقے میں تھے ایک قادر سموسے والے، بڑے مشہور قادر سموسے، پھر اس کے سموسے بھی آتے ہوتے تھے، بڑے زبردست سموسے بناتے تھے، پورے علاقے میں مشہور تھے۔ لیکن وہ بہت بعد کی بات ہے، جو میں بچپن کی آپ سے یادیں شیئر کر رہی ہوں نا، وہ تو یہ ہیں کہ بھئی قادر پکوڑے تے جی تسی نہاو تے چاہ پیو تے شور مچاؤ، بارش چ نہاندے تسی شور ضرور مچانا ہے۔ جے تسی شور نہ پایا تو نہان دا مزہ ہی نہیں آنا، اور جنہ شور پا سکتے ہو پاؤ، اور خوب آوازاں کڈو، تو پھر بارش چ نہان دا مزہ بھی آ جاتا ہے۔ یہ یادیں تھی بارش کے حوالے سے میری، جو بچپن میں کشتیاں بناتے تھے، جو بچپن میں ہم وہ بیل بوٹیاں پھڑتے سا، اور جو پانی بہہ کے جاتا تھا، جو ہم نہاتے تھے، یہ تھا جی ہمارا بچپن۔ اس سے زیادہ کہ ہماری وہ گلی دا اے کونا تے گلی دا او کونا، بس اے ساری دنیا ہوندی سی۔ یہ ہمارا محلہ بھی ہوتا تھا، دنیا بھی تھی ہمارا۔ وہ کہتے نا وہ مینڈک جب تک اس میں پتہ نہیں کس میں ہوتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ دنیا یہی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا دنیا کا کہ وہ دنیا کیا ہے۔ لیکن پھر وہ نکلتا ہے اس کنویں میں سے تو پتہ چلتا ہے بھی دنیا تو اور بھی کچھ ہے گی۔ اور اس طرح ہمارا بچپن بھی گزرا کہ او گلی اے کونا تے او کونا، زیادہ سے زیادہ پیچھے کی گلی، بس جی اے ہوندا سی ساری زندگی۔ اور اسی وہ بیٹھے ٹر 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 مینڈک جی کردا نا، اسی کرتے رہنے تھا، سانوں پتہ ہی نہیں سی دنیا ہے کی۔ وہ تو بہت بعد میں جا کے پتہ چلا کہ دنیا کیا ہے۔ چلے میں آپ کو ایک مجھے بات اور یاد آ گئی ہے، وہ بارش کے حوالے سے تو نہیں ہے، لیکن وہ ایک ہمارے محلے میں پیچھے رہتے تھے بیچارے، ایک اللہ معافی دے، بڑے اپنے بچپن میں نا بڑے وہ کر لیتا نا بندہ بچپن میں، جیسے ایک بزرگ سے تھے، وہ بیچارے اکیلے رہتے تھے۔ تو ہمارے جو نا امی یا ہماری پپو کچھ بھی، جیسے کسی بھی گھر میں کوئی بنتا تھا نا اچھا، تو وہ بیچارے اکیلے رہتے تھے نا، تو ان کو کیا کہتے تھے، ہمیں بچوں کو پلیٹ میں کھانا دیا جاتا تھا، جاؤ جی ان کو دے کے آ جاؤ، ابا کو دے کے آ جاؤ۔ ابا کہتے تھے سارے ان کو، پیچھے گلی میں اکیلے رہتے تھے تو بھی ابا کو دے کے آ جاؤ چاول یا کوئی بھی چیز پکانی، محلے کے لوگ خیال کرتے تھے ان کا کہ یہ اکیلے رہتے ہیں، تو پھر روزانہ کوئی نہ کوئی جو پکتا تھا نا وہ لوگ ان کو بھیج دیتے تھے، اس طرح وہ کھانا کھا لیتے تھے۔ تو وہ نا ہمیں پلیٹ میں ڈال کے دیتے تھے، ہم نے ان بچوں نے، میں نے تو نہیں ڈالا، لیکن جیسے کچھ بچوں نے ان کا نام ڈال دیا تھا تو پھر وہ ایک نام مشہور ہو گیا، ہم بھی وہ ان شادیوں میں شامل ہو گئے کہنے والوں میں کہ بھئی وہ ہمیں ہوتا تھا، تو وہ ان کا نام تھا اللہ معافی ابا آڑو۔ ابا تو ویسے کہتے تھے، ہم نے ساتھ میں ان کا آڑو نام رکھ دیا تھا، ابا آڑو۔ تو وہ بہت چڑھتے تھے بچے جب ان کو کہتے تھے نا، تو وہ کہتے تھے، وہ آگے سے غصے ہوتے تھے، پھر بچوں کو پتھر اٹھا کے مارتے تھے کچھ، تو میں اور میری کزن جزن ہمیں پپو دیتی تھی کہ جاؤ بھی جا کے ابا نے چول دے آؤ یا کچھ، تو ہم لوگ جاتے تھے، ہم جا کے نا ابا جی کو پلیٹ پکڑاتے تھے، وہ کہتے ابا جی السلام علیکم وہ کہتے وعلیکم السلام بیٹا ٹھیک ہو، بڑے پیار سے ملتے، ہاں ابا جی ٹھیک ہے، ابا یہ چاول بھیجے ہیں، تو وہ ابا جی چاول لے لیتے تھے، ہم کہتے ابا بیٹا ٹھیک ہو، ہم کہا ابا ہم ٹھیک ہیں، بڑے ہم کر کے، اور پھر اچھا ابا ہم جا رہے ہیں،
मैं और मेरी कज़न निकलते थे वहाँ से थोड़ी सी दूर जाके ना, जब उनकी रेंज में से हम निकल जाते थे तो हम ज़ोर से कहते अब्बा आड़ू, और कह के भाग जाते थे। ਉਹ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਚੜਦਾ ਸੀ, अब्बा साढ़े पीछे दौड़ता रहता सी, फिर अब्बा कहता सी आके फुप्पो को शिकायत लगाते थे कि ये तुम लोग की बच्चियाँ जो है ना, ये मुझे कह के आती हैं, इनको मैं छोड़ूंगा नहीं। और फिर फुप्पो से हमें डांट पिटती, फुप्पो कहते तुम शर्म नहीं आती बगैर तो तुसी की कर दिया। लेकिन फिर हमारा इतना फनी, और ज़िंदगी च फन है ही ऐसी, और ना कोई ड्रामा ना कोई, इस ज़िंदगी में फ़न यही था कि अब्बा आड़ू को जाके कह देते थे, अब्बा आड़ू फिर पत्थर लेके हम वैसे ही हमारे पीछे भागते थे, हमें डांट पिटती थी। और ये था जी हमारी ज़िंदगी का फ़न। तो आज तो देखो फ़न के नाम पे कितनी चीज़ें हैं। तो वाकई फिर हुआ ना कि हम वो कहते जो कुएं के मेंढक, हम वो थे भाई। पक्की वाली मिसाल, सच्ची और पक्की मिसाल साड़ी कि अपनी गली से अलावा हमें पता नहीं था कि दुनिया क्या है, कौन है, कहाँ लोग रहते हैं, कौन लोग बसते हैं। हम होते थे, हमारा मोहल्ला होता था, और वो घर होते थे जो मखसूस, और आपस में बच्चे खेल कूद लेते थे, बारिश होती थी तो नहा लेते थे, ईद होती थी तो खुशियाँ मना लेते थे। तो ये था जी वो नायाब ज़माने कि जैसे उस ज़मानों में बारिश से हम लुत्फ़अंदोज़ होते थे, और आज के ज़माने के अंदर वड़ जाओ ते बह जाओ ते नाल नाल देखते जाओ कि सोशल मीडिया ते की चल रहा, बारिश कितनी हो रही है कि, और निकल के किसी ने नहाना नहीं। तो ये है जी आज की दुनिया का फ़र्क। तो बस यही बातें मैंने आपसे शेयर करनी थी। हो सकता है आपको अच्छी लगे, हो सकता है ना लगे, लेकिन कोई गल नहीं, चलो भाई नहीं भी अच्छी लगेगी, सारे अब मेरी यादें हैं तो अब मुझे तो बहुत अच्छी लग रही हैं कि मैं अभी आपको सुना भी रही हूँ तो मुझे वो बातें याद आ रही हैं, तो खुद ही खुद से ना एक हंसी भी आ रही है, और एक वो अंदर से दिल जैसा खुश होता है ना कि अपनी बातें किसी के साथ शेयर करते हैं तो अच्छा लगता है। तो अब ये हो सकता है आपको अच्छा लगे, हो सकता है ना अच्छा लगे, लेकिन चलें जी, मैंने जो मेरी यादें थी ना बारिश के हवाले से मेरे बचपन की, वो मैंने आपके साथ शेयर कर ली हैं। तो फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अम, कोई भी जो जहन में आ जाएगा फिर उससे हम बात कर लेंगे। और चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। लेकिन एक बात जाते जाते फिर कहूँगी कि इस दफ़ा जब बारिश आए तो आप ज़रूर नहाएं, और खूब शोर मचा के नहाएं, और खूब जितना कर सकते हैं ना, और उसके बाद फिर आप नहा के फिर चाय और पकोड़े खाएं, ज़रूर आपको लुत्फ़ आएगा। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ ते रब रखा।